بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کوثر کی فضیلت۔ سورت کوثر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے لیے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورت کوثر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورت کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورت کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ محترم ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے۔ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے، انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ حادثوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حادثوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورت کوثر ایک بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں اور حادثوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں۔
اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حادثوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری کرنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول اور آخر میں 11 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھیں، پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں، انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہشمند ہو تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھیں، انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں، انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورۃ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی مختصر سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم